السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انسانوں کے دماغ میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری زمین سے باہر کسی دوسرے سیارے پر زندگی کا وجود ہے، اور اگر ہے تو کیا وہ زندگی ہم انسانوں جیسے ذہین لوگوں کی شکل میں ہوگی یا نہیں۔ دنیا بھر سے اکثر اوقات ہمیں یو ایف او، جنہیں خلائی مخلوق کا اسپیس شپ بھی کہتے ہیں، ان یو ایف او کو دیکھنے کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایلینز یعنی خلائی مخلوق موجود ہیں، اور وہ اربوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہمارے زمین پر کیوں آتے ہیں، یا یہ سب من گڑت داستانیں ہیں۔ ایلینز کا لفظ سنتے ہی ہمارے مائنڈ میں ایک گرین یا بلو کلر کی بھیانک اور خوفناک مخلوق کا تصور ابھرتا ہے، جن کا سب سے پسندیدہ کام ہم انسانوں کو مارنا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایلینز یا خلائی مخلوق کا مطلب کیا ہے۔ دوستو، ایلینز کا مطلب ہے ایسا جاندار جو زمین پر پیدا نہ ہوا ہو۔ ایلینز بیکٹیریا اور وائرس جیسے جراثیم بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم انسانوں جیسے ذہین جاندار بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زمین سے باہر کسی دوسرے سیارے پر یہ مخلوق موجود ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہے شاید ہاں۔ جدید سائنس کے مطابق جن چیزوں سے ہماری زمین پر زندگی کی شروعات ہوئی، وہ چیزیں کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ کائنات کے جو اصول ہماری زمین پر اور سولر سسٹم پر لاگو ہوتے ہیں، وہی اصول کائنات میں موجود باقی سیاروں اور ان کے سولر سسٹم پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق ہمارے نظام شمسی کے سیارے جوپیٹر کے چاند ٹائٹن پر زندگی ہونے کا چانسز ہے، اور یہ زندگی بیکٹیریا یا وائرس پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ ہماری زمین پر زندگی جو بنیادی ایلیمنٹس ہیں وہ ہائیڈروجن، کاربن، آکسیجن اور نائٹروجن، یہ ایلیمنٹس ہماری پوری کائنات میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ دوستو، کسی سیارے پر زندگی کی ہونے کے لیے اس سیارے کا اپنے ستارے کے ہیبیٹائٹل زون میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس سیارے پر پانی لیکوڈ یعنی مائع حالت میں رہ سکے۔ اگر سیارہ ستارے کے قریب ہوگا تو زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے پانی بخارات بن کر اٹھ جائے گا، اور اگر وہ سیارہ ستارے سے دور ہوگا تو ٹھنڈی کی وجہ سے پانی برف بن جائے گا۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہماری زمین اور سورج کی ہے۔ زمین سورج کے ہیبیٹائٹل زون میں موجود ہے، جس کی وجہ سے یہاں پانی لیکوڈ کی شکل میں رہتا ہے۔ سال 2013 میں کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے حاصل کی گئی ڈیٹا سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ صرف ہماری ہی ملکی وے گلیکسی میں 40 ارب ایسے سیارے موجود ہیں۔ تو ذرا سوچئے، اس عظیم الشان کائنات میں زندگی صرف زمین پر ہی تو محدود نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں ایلینز کے خلائی جہازوں کی طرف، جنہیں یو ایف او کہا جاتا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر یو ایف او کے سینکڑوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ یو ایف او صرف امریکہ اور یورپ ممالک میں ہی کیوں دیکھی جاتی ہے؟ امریکہ میں ہر سال 100 سے 150 یو ایف او دیکھنے کے دعوے سامنے آتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان یو ایف او کی تصویر اور ویڈیوز ہمیشہ دھندلی ہی کیوں ہوتی ہے، جبکہ آج تقریباً ہر انسان کے پاس ایک اسمارٹ فون موجود ہے جس کے کیمرہ اچھی اور صاف فوٹیج ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ماضی میں انسانوں نے ہوائی جہازوں اور بادلوں کی مختلف اشکال کو یو ایف او سمجھ لیا تھا، اور انٹرنیٹ پر موجود یو ایف او کی ویڈیوز ایڈیٹنگ کر کے بنائی گئی ہے۔ چلے ہم امیجن کرتے ہیں، ان یو ایف او کو سچ مان لیتے ہیں کہ ایلینز ان یو ایف او پر بیٹھ کر ہماری زمین پر آتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایلینز ہم سے ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے ہیں؟ تب ہی تو وہ اربوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہماری زمین پر آتے ہیں۔ اگر ایلینز کو زمین سے قیمتی چیزیں چاہیے جیسے کہ سونا اور ہیرے وغیرہ، تو یہ چیزیں کائنات میں زمین کے مقابلے میں اربوں گنا زیادہ موجود ہے۔ دوسرا، اگر ایلینز ہم انسانوں کو مارنا چاہتے ہیں تو ہم سے ٹیکنالوجی میں کہیں زیادہ آگے ہونے کے باوجود ایلینز نے ہم پر ابھی تک حملہ کیوں نہیں کیا، جیسے کہ سائنس فکشن موویز میں دکھایا جاتا ہے؟ اگر ایلینز واقعی میں موجود ہے تو ابھی تک انہوں نے ہم انسانوں سے کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے جواب کے لیے سائنٹسٹ کی طرف سے کافی تھیوریز بنائی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایلینز نے بھی ابھی تک اتنی ترقی ہی نہیں کی جتنی ہم انسان کر چکے ہیں۔ ایلین شاید ابھی بھی پتھروں کے دور میں رہتے ہو، اور انہیں ہم انسانوں تک پہنچنے کے لیے ہزاروں سال لگ جائیں گے۔ دوسری تھیوری کے مطابق ایلینز ہم سے ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ایڈوانس ہے،
और पलक झपकते ही हम इंसानों को जमीन के साथ ही सभी हस्ती से मिटा सकते हैं। अब क्योंकि एलियंस को हम इंसानों से कोई खतरा ही नहीं, तो वो हमसे कोई राबिता नहीं करते। और जब इंसान इस काबिल हो गए कि एलियंस को नुकसान पहुंचा सके, तो वो एलियंस हमारे सामने आएंगे। दोस्तों, इस सदी के अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग से जब एलियंस के मुताबिक पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप एक जंगल में अकेले हैं, तो क्या शोर मचाना अक्लमंदी होगी? इनके मुताबिक हम इंसानों को एलियंस से राबिता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है और हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक एलियंस के हमसे राबिता न करने की सबसे बड़ी वजह है दूरी। हमारा पड़ोसी सोलर सिस्टम, जिसे अल्फा सेंचुरी कहा जाता है, हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब रोशनी को भी वहां तक पहुंच जाने में 4 साल दरकार है। और अगर हम इंसान अपने सबसे तेज स्पेसशिप में बैठकर वहां जाए, तो हमें 70,000 साल लगेंगे। ये सच में मौजूद है या नहीं, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।